السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جرم کہانی اور میں ہوں آپ کا میزبان حماد اسلم۔ ناظرین، لاہور میں چند روز قبل ایک بڑی واردات ہوتی ہے بینک میں کرنے والے جو واردات تھے وہ ملزمان کہاں سے تعلق رکھتے تھے، ان کا انجام کیا ہوا، کتنے مالیت کی انہوں نے رقم بینک سے لوٹی اور جو خالی بیگ لے کر آئے تھے اور پھر بیگ نوٹوں سے بھر کر لے کر چلے گئے تھے وہ بھی برآمد کر لیے یا نہیں کیے، یہ اور بہت کچھ جانیں گے ہم ڈی ایس پی سی آئی اے سول لائن راشد امین بٹ صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر جی، ایک بڑی واردات لاہور بینک میں ایک عرصے بعد ہم نے دیکھی کہ فلمی سٹائل میں واردات ہو رہی ہے۔ یہ بینک میں واردات کرنے والے مقامی لوگ نہیں لگ رہے۔ بہت شکریہ، آپ لوگ آئے ہیں۔ یہ بالکل مقامی لوگ نہیں تھے، یہ بلانگ کرتے تھے علاقہ غیر سے، اورنگزئی ایجنسی ہے ہنگو کے پاس۔ یہ لوگ وہاں سے بلانگ کرتے تھے اور یہاں پہ یہ مزدوری کی غرض سے آئے ہوئے تھے۔ یہاں پہ یہ محنت مزدوری کرتے تھے، لوگوں کو یہ شو کرتے تھے کہ ہم لوگ مزدور ہیں، لیبر کا کام کرتے تھے۔ ان لوگوں نے یہاں پر آ کر یہ سارا پلان کیا۔ یہ پروفیشنل لوگ ہیں، اس سے پہلے بھی یہ پولیس کو وانٹیڈ ہے۔ کراچی سے لے کر پشاور تک ان لوگوں نے رابریز کی واردات کی ہے اور بینک رابری ہی یہ کرتے ہیں، اور کافی مقدمات میں یہ لوگ پی اوز بھی ہیں۔ ضلع راولپنڈی میں بھی یہ پی اوز ہیں، کراچی میں بھی یہ پی او ہے، اور مختلف اضلاع میں بھی پولیس۔ پاکستان کے سبھی شہروں میں یہ تقریباً بینک کی وارداتوں میں ملوث پائے جا رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ ان لوگوں نے ایک پلانڈ واردات کی جس میں یہ 6 لوگ شامل تھے۔ صبح کے وقت یہ وہاں پہ مزدوری کرتے تھے، اس کے بعد یہ بینک کی ریکی کرتے تھے۔ ان لوگوں نے کوئی تقریباً 1.5 ماہ اس بینک کی ریکی کی، برکی میں جو بینک ہے۔ جی بالکل۔ آفٹر دیٹ ان لوگوں نے سارا پلان کرنے کے بعد پھر ان لوگوں نے اٹیمپٹ کی، جو کہ ان کی اٹیمپٹ کامیاب ہو گئی۔ یہ ویپنز کے ساتھ اندر داخل ہوئے، جو سیکیورٹی گارڈز تھے ان سے بھی اسلحہ چھین لیا، ان کو مارت تشدد بھی کیا ان پہ، اور وہاں سے تقریباً 1.5 کروڑ روپیہ یہ اکٹھا کر کے وہاں سے نکل گئے۔ جب یہ اطلاع ملی تو لا محالہ یہ ایک بہت بڑی واردات تھی بینک رابری کے حوالے سے، اور بہت عرصے کے بعد یہ لاہور میں اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے۔ ساری لاہور پولیس ایکٹیو ہوئی، افسران بالا نے بڑا اس کا نوٹس لیا، اس پہ پھر لڑکوں نے بڑی محنت کی۔ ہمارے جو ٹیم ہے ان لوگوں نے بڑی محنت کے بعد لاہور میں جتنے بھی جو بھی ہمارا ٹیکنیکل سسٹم ہے اس سب کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے یہ پھر کسی جگہ پہ پہنچے جہاں سے ہمیں کچھ پوائنٹس ملے۔ سر کلو کہاں سے ملا؟ کیونکہ بینک سے واردات کرنے کے بعد وہ جو ڈاکو تھے فرار ہو جاتے ہیں، نوٹوں سے بھرے بیگ لے کر رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ اس میں ہمارے جو سیف سٹی کیمراز تھے ان کو دیکھا گیا، روٹ پہ جہاں پہ کوئی سیف سٹی ہمارا ایکٹیو نہیں تھا کسی بھی وجہ سے، روٹ پہ ہم لوگوں نے CCTV جو کیمراز تھے ان پہ ورکنگ کی۔ یہ ڈیفینس کی جانب گئے۔ جب ہم لوگوں نے اس پہ ورکنگ کی تو ہمیں ایک ایسا پوائنٹ ملا جہاں پہ جا کے یہ لوگ ڈس اپیئر ہو گئے۔ وہاں سے پھر ہمارا کام شروع ہوا مینول، کیونکہ ہمارے پاس وہ اسکیچ وغیرہ آ گئے تھے جو CCTV میں بھی ہیں اور سیف سٹی میں اور بینک سے جو ہمیں ملے تھے۔ کچھ لوگوں نے تو چہرے چھپائے ہوئے تھے، کچھ لوگوں کے چہرے نمایاں تھے۔ وہ پھر جب ہم لوگوں نے مینول ورکنگ کی تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس جگہ پہ پہنچ گئے جہاں پہ یہ لوگ مزدوری کرتے تھے۔ کہاں مزدوری کرتے تھے؟ ڈیفینس میں ایک گھر بن رہا تھا، وہاں پہ یہ لیبر کا کام کرتے۔ اچھا، لیبر کا کام کر رہے تھے، ڈیفینس میں یہ ایک گھر بن رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب ہم وہاں پہ پہنچے تو ہمیں کافی چیزیں جب کلیئر ہو گئی، پھر اس پہ ہم لوگوں نے اپنا کام شروع کیا۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ یہ لوگ قبائلی علاقہ سے بلانگ کرتے ہیں، 6 کے 6 بندے جو تھے، کچھ یہ ہنگوٹ سائڈ پہ تھے اور کچھ جو ہیں وہ محمد ایجنسی سوات سائڈ پہ، 4 سدہ والی سائڈ۔ یس۔ پھر ایک ٹیم تشکیل دے کے ہم لوگ وہاں پہ گئے۔ وہاں پہ جا کے ہم لوگوں نے جو بھی سورس جو تھے وہ ہم نے یوٹیلائز کیے۔ اس کے بعد جب ہماری انفارمیشن میچور ہوئی
دین ہم نے پھر وہاں سے یہ ان کو قابو کیا۔ آپ کو ٹارگٹ کس نے دیا بھی یہ جو بینک کے ملزمان ہیں یہ سی آئی اے سیول لائن نہیں پکڑنے؟ یہ دیکھیں ٹارگٹ تو سبھی کا ہوتا ہے، ڈیفینس سی آئی اے بھی تھی، سب کا کینٹ بھی تھی، ٹارگٹ تو سبھی کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بات کی ہوتی ہے کامیابی سی آئی اے سیول لائن کو ملی کہ کوئی بندہ کوئی جلدی پہنچ جاتے ہیں، کچھ لیٹ ہو جاتے ہیں، یہ تو اسی طرح ہی ہے۔ اسپیسیفک کوئی ایک ٹیم کو تو یہ ٹارگٹ دیا نہیں گیا تھا، لاہور سی آئی اے کو سارے لاہور پولیس کے لیے یہ چیلنج تھا، بن گیا، جس میں سی آئی اے بھی تھی، آپریشن بھی تھی، انویسٹیگیشن بھی تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ہمیں کامیابی دی، اور یہ جو بندے ہم نے پکڑے ان کو پھر ہم نے قانون کے مطابق گرفتار کیا، لائے، بھیجا، اور اس میں ہم لوگوں نے 3 بندے جو ہیں وہ ہمارے پاس اریسٹ ہوئے۔ ایک 4 سدہ میں فوت ہو گیا، اس کا اس ہوئے کے بعد وہاں پہ جا کے کوئی لڑائی جھگڑا ہوا قبیلے میں، جس میں اس کو فائر لگ گئے، وہ ہاسپٹل ایڈمٹ تھا، وہ وہاں پہ ایکسپائر ہو گیا۔ دوسرے جو 3 بھائی تھے جو اس وقوعے میں ملوث تھے وہ تھے اورنگزئی ایجنسی سے، 2 اس میں جو ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، اور ایک ابھی اس میں رہتا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس 2 اور ٹارگٹ ہیں جو مہمند سے ہیں، ان پہ ہماری ورکنگ جاری ہے، انشاءاللہ جلد ہم ان تک بھی پہنچ جائیں گے۔ بینک میں لوٹ مار کرنے والے 6 ملزمان تھے، 6 ملزمان، 3 اس میں سے فوت ہو گئے، 3 فوت ہو گئے، 3 ہلاک 3 ہو ابھی گئے، تک 3 ابھی وانٹڈ۔ ابھی تک سی آئی کے لیے چیلنج ہی ہے نا، یس، وہ ان چیلنج تک رسائی کب ممکن ہوگی؟ وہ ہمارا کام چل رہا ہے، انشاءاللہ ہم جلد ان کو بھی۔ جب ان ڈاکوؤں تک آپ پہنچے تو وہاں پر آپ کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، کس طرح پولیس قبائلی علاقہ جات سے ڈاکوؤں کو لاہور منتقل کر دیتی ہے؟ اس کے لیے ہم نے جو بھی لیگل پروسیس تھا اس کو ہم نے اڈاپٹ کیا، مقامی پولیس سے بھی ہم نے ہیلپ لی، کیونکہ ہم ان چیزوں سے واقف نہیں تھے، ان جگہوں سے واقف نہیں تھے۔ مقامی پولیس نے ہمیں کافی ہیلپ آؤٹ کیا، اور پھر وہاں پہ کچھ پرائیویٹ لوگ جو تھے، جو ہمارے کو ذاتی سورسز کہہ لیں، ہم نے ان کو بھی یوٹیلائز کیا، جس کی وجہ سے ہم ان تک پہنچے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ایسی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، تھوڑا بہت تو پھر چلتا ہی رہتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم نے اپنا کام بڑے اچھے طریقے سے سی آئی سیول لائن نے بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ ڈاکوؤں تک رسائی ممکن بناتے ہوئے ان کو گرفتار کر کے لاہور منتقل کیا، اور پھر وہ اللہ کو پیارے بھی ہو گئے۔ جو باقی 3 ملزمان ہیں ان تک پہنچنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپریشن کر رہے ہیں، ہمارا کام چل رہا ہے، ہم اپنے سارے سورسز یوز کر رہے ہیں، انشاءاللہ جلد ان کو بھی یہاں لائیں۔ ان ملزمان سے انٹروگیشن آپ نے کی ہوگی، کس طرح کا یہ مائنڈ تھا ان کا، ذہن کس طرح کا تھا، کس طرح انہوں نے تیاری کی؟ کیونکہ یہ عام لوگ نہیں لگ رہے، انہوں نے تربیت بھی کہیں سے حاصل کی ہوئی ہے، تربیت یافتہ یہ بڑے ٹرینڈ بندے تھے، یہ کافی ٹرینڈ بندے تھے۔ یہ زینت اللہ ایک مر گیا، ایک نقیب اللہ تھا، ایک انور نامی جو مہمند میں مارا گیا۔ یہ بالکل مطلب ہر چیز سے یہ اسلحہ تو ان کے لیے معمولی بات ہے چلانا، یہ اس کے لیے یہ جو بھی یہ یوز کرتے ہیں، یہ بڑے ٹرینڈ لوگ تھے اسلحے کے، اور بڑے ماسٹر بھی تھے، کہ ان کے لیے کوئی ویپن ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ان کو سیکھنی پڑے، کیونکہ وہ سارا کام ہی یہی کرتے ہیں۔ اور پھر جب یہ پورے پاکستان میں یہ بندے اس قسم کا کام کر رہے ہیں بینک رابریز کا، تو پھر آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ٹرینڈ تو تھے۔ وہ کچھ پکچرز ہیں، وہ میرے انسپیکٹر عمران آپ سے شیئر بھی کریں گے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے آپ کتنی وارداتوں کا اعتراف کیا آپ کے سامنے؟ ان لوگوں نے جو ہے، یہ جو 2 لڑکے تھے جو ہمارے ابھی قابو آئے ہیں، یہ پہلے آلریڈی اس سے پہلے کوئی بینک رابری میں ان کا ریکارڈ نہیں ہمارے سامنے آیا، لیکن یہ کیونکہ وہ جو دوسرے لوگ ہیں، جو ایک وہ مارا گیا ہے وہاں پہ مہمند میں، یہ ان کے ساتھ یہاں پہ اٹیچ ہوئے ہیں۔ ایک ان کا بھائی ہے، وہ آلریڈی وہ بھی ریکارڈڈ ہے، جس نے ان کو موٹیویٹ کیا اس کام کے لیے۔ ان لوگوں نے باقی وارداتیں بتائی ہیں جب جتنی دیر یہ یہاں پہ رہے ہیں۔ برکی میں بینک میں لوٹ مار کرنے والے ڈاکو عام ڈاکو نہیں ہیں، یہ تربیت یافتہ ڈاکو ہیں۔ ان کو جب گرفتار کیا تو انٹروگیشن میں کیا انکشافات سامنے آئے؟ بات اس طرح کہ یہ جو ایک نقیب اللہ ملزم تھا،
جب ہم لوگوں نے وہاں پہ ریڈ کیا، جب ان کو گرفتار کیا، تو ان کے سرچ کے دوران ان کے گھر سے کافی تصویریں ملی، جس میں اس نے راکٹ لانچر پکڑا ہوا ہے، رائفلز پکڑی ہوئی ہیں، اور اسی طرح اور اسلحہ اور کمانڈوز جیکٹس بھی اس نے پہنی ہوئی ہیں، جو کہ باقاعدہ طور پہ جس طرح کوئی ٹرینی ہوتے ہیں بندے. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور وہاں پہ جو ہمیں ان کے متعلق انفارمیشن ملی وہ یہی ملی تھی کہ یہ کافی ڈینجرس لوگ ہیں. بہرحال اللہ نے کرم کیا، ہم لوگوں نے ان کو گرفتار کیا اور یہاں پر لے کے آئے، ان سے ساری ویریفیکیشن کی. ان لوگوں نے جب یہ یہاں پہ رہ رہے تھے اس دوران ان لوگوں نے اور وارداتوں کا بھی انکشاف کیا. یہ بینک سے ہٹ کے بھی وارداتیں کرتے رہے ہیں. جی ان لوگوں نے اور وارداتوں کا انکشاف کیا. یہ صرف ایک ڈرامہ تھا جو یہ مزدوری کر رہے تھے، ادروائز جب بھی ان کو موقع ملتا تھا یہ اسٹریٹ کرائم میں ملوث تھے. اس دوران یہ اپنی پلاننگ بھی کرتے رہے اور ان لوگوں نے یہ اتنا بڑا ہے. تو انہوں نے کیا بتایا کہ لاہور میں یہ کب سے مقیم تھے، کب سے یہ پلان کر رہے تھے کہ لاہور میں ان لوگوں کو 6 ماہ ہو گئے تھے. 6 ماہ سے یہ لاہور میں تھے اور وارداتیں کرتے تھے اور مزدوروں کا مزدور بنے ہوئے تھے. لیکن جب پھر یہ بینک والی ان کی پلاننگ ہوئی ہے، اس وقت جو اور بندے تھے جو آلریڈی پولیس کو وانٹیڈ ہیں وہ پھر ان کے ساتھ اٹیچ ہوئے. پھر ان لوگوں نے بینک کی جو ہے، یہ پہلے جیل میں بھی رہ چکے ہیں کہ نہیں، کہ پہلی بار یہ گرفتار یہ دونوں پہلی دفعہ گرفتار ہوئے، پہلی بار گرفتار ہوئے. اور وہ جو لاہور سے باہر بھی وارداتیں کرتے رہے ہیں، کراچی، پنڈی، پشاور، لیکن لاہور CIA پولیس کامیاب ہوئی، وہاں بھی گرفتار نہیں ہوئے. وہاں وہی تو میں کہہ رہا ہوں، پاکستان کے کسی بھی شہر میں گرفتار نہیں ہوئے، لیکن وارداتیں ہر شہر میں کر رکھی ہیں، ہر صوبے میں کر رکھی ہیں. بینک رابری میں ہی POs بینک روبری میں ہی POs ہیں. تو انہوں نے کتنی وارداتوں کا اعتراف کیا تھا آپ کے سامنے؟ ان لوگوں نے کوئی تقریباً یہ لاہور کی جو انہوں نے وہ اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں ہیں کوئی تقریباً 8-10 وہ تھی، اور مین یہ والی تھی بینک والی. ٹھیک ہے. تو جب آپ لوگ وہاں پہنچتے ہیں، ان کو گرفتار کرتے ہیں، تو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کس طرح آسانی سے CIA پولیس ان کے علاقے سے لاہور منتقل کر دیتی ہے؟ چلے یار، یہ تو ہمارا کریڈٹ ہے کہ ہم ان کو جس طرح بھی اور بغیر مزاحمت کے لے آئے ہیں. نہیں، یہ تو واقعی میں کریڈٹ ہے، آپ نے گرفتار بھی کیا. بس اللہ کا شکر ہے، اچھے طریقے سے مینیج کیا. اور بس. ٹیم میں کون کون تھا؟ میری ٹیم میں میرے ساتھ راشد ASI ہے، حیدر سب انسپیکٹر تھا، عمران یوسف ہے، یہ مشتاق ہے. یہ ساری ٹیم نے جوائنٹ ایفرٹ کے ساتھ یہ بڑا اچھا کام کیا. بینک رابری کے علاوہ بھی لاہور شہر میں ڈکیتی کی وارداتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. کوئی ایک دن ایسا نہیں ہے کہ لاہور میں واردات نہ ہوئی ہو. تو CIA پولیس ہی ایکٹیو ہوتی ہے، لاہور پولیس میں دیگر ونگز ہیں، کیا وہ کام نہیں کر رہی یا CIA ونگ کو ہی کام ملتا ہے کہ وہ گرفتار کرے؟ میں نے آپ کو ایک بات پہلے بتائی تھی کہ ایفرٹس آپ کرتے ہیں. اب کامیابی کس کو مل جائے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم ہے. اتنے سارے پولیس مقابلے ہو گئے، اتنے سارے ڈاکو پکڑے گئے، لیکن وارداتیں ہیں کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی. کون ڈاکو ہیں وہ؟ اب یہ آپ میرے سے زیادہ انڈرسٹینڈ آپ کرتے ہو کہ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی، کیا وجوہات ہیں؟ ڈاکو کیوں نہیں پکڑے بھی جا رہے ہیں اور پھر بھی وارداتیں ہو رہی ہیں؟ تو واردات تو ہونی ہے، آخر بھوک ننگ ہے یار، لوگ تنگ ہیں. ان لوگوں جو مہنگائی کا دور ہے، جو میں یہ پروفیشنل لوگ ہیں یہ نہیں باز آ سکتے. نہیں، کچھ تو پروفیشنل ہے نا جو ڈکیتی کی وارداتیں کرتے ہیں، کچھ مہنگائی کے مارے یہ چھوٹی موٹی وارداتوں میں ملوث پائے جا رہے ہیں. جو پروفیشنل لوگ ہیں وہی موٹیویٹ کرتے ہیں نا پھر دوسروں کو بھی. کسی کی مجبوری سن، کمپنی میٹر کرتی ہے، اس کو مجبوری کسی کی سن لی کہ یہ بھی اس طرح ہو گیا، مر گئے، لٹ گئے، برباد ہو گئے، تو پھر یہ موٹیویٹ ان لوگوں کو کرتے ہیں. جو نئے بندے ساتھ ملائے جاتے ہیں وہ اسی طریقے سے ملائے جاتے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے اگر کوئی واردات ہو رہی ہے تو بندے ساتھ ساتھ پکڑے بھی جا رہے ہیں، ہر جگہ پہ پکڑے جا رہے ہیں. CIA بھی پکڑ رہی ہے، کچھ ویسے ہی موقع پہ پکڑے جاتے ہیں، انویسٹیگیشن والے بھی پکڑ رہے ہیں، سبھی پکڑ رہے ہیں تو یہ پکڑے جاتے ہیں. ایک ٹیم کے ساتھ تو نہیں نا یہ ہو سکتا. ہاں یہ ضرور ہے کوئی ہائی لائٹ کیسز جب ہوتے ہیں تو ہم زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. باقی تو ہم لوگ کرتے ہیں کام جو بھی رابریز پہ جس طرح بھی ہم کرتے رہتے ہیں. لیکن جب بھی کوئی
ہائی لائٹ کیس ہوتا ہے اس میں تو پھر ہمیں اسپیشلی انوالو ہونا پڑتا ہے بہت زیادہ شدت سے. ساری سی آئی اے انوالو ہوتی ہے اور اس میں اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. جو پولیس مقابلے میں مارے جانے والے یہ 2 بھائی ہیں, ان کے حوالے سے اور کیا باتیں سامنے آئی تھیں کہ یہ 3 بھائی صرف وارداتیں کرتے تھے, ان کی دوستی کیسے ہوئی, انہوں نے وارداتوں کا پلان کیسے بنانا شروع کر دیا, کیونکہ یہ ایک تربیت یافتہ تھے اور پھر وہ ٹریننگ چھوڑ کر پھر واردات کی طرف آ جانا, انہوں نے پیسوں کا کرنا کیا ہوتا تھا, کیا بتایا انہوں نے آپ کو؟ ان لوگوں نے جب یہ واردات کی ہے, جو ان کے ساتھ لڑکے انوالو ہیں یہ آلریڈی, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا یہ قبائلی علاقہ جات سے ہیں, لنکس ان کے آپس میں پہلے سے ہی تھے. لیکن یہ جب یہاں پہ رہ رہے تھے یہ چھوٹی واردات کر رہے تھے اپنے خرچے ورچے چلانے کے لیے. جب وہ ان کے رابطے آپس میں بحال رہے اور مزید بہتر ہوئے تو پھر ان لوگوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ادھر بھی ایک واردات بینک والی کی جائے. وہ یہ کامیاب ہو گئے اس کو کرنے میں. جب یہ واردات کرنے میں کامیاب ہوئے تو یہ 3 بھائیوں نے ایک حصہ لیا, ڈیوائیڈ کر کے جو ان کا حصہ 6 بندوں میں بنتا 1.5 کروڑ روپیہ ڈیوائیڈ کر دیا آپس میں, اور جو حصہ بنتا تھا وہ یہ 3 بھائیوں نے لے لیا اور وہ جو باقی 3 ہیں باقی ان لوگوں نے لے لیا. اس طریقے سے انہوں نے آپس میں ڈسٹریبیوشن کی ہے. اور یہ جو ان کا ایک بھائی ابھی ہمیں وانٹیڈ ہے, پیسے جو تھے کیونکہ جب وہ یہاں سے گئے ہیں تو ان لوگوں کو اس نے علیحدہ بھجوایا, وہ بعد میں گیا ہے, پیسے سارے اس کے پاس تھے. اچھا, وہ اس نے ان لوگوں نے ہمیں کافی چیزیں بتائی ہیں کہ اس نے آنا تھا 1 آدھے دن کے بعد, تو وہ پھر ان لوگوں کا پلان تھا کہ ہم لوگ اس کو کہیں پہ یوٹیلائز کریں گے, کیونکہ عید کے دن قریب تھے تو ہم لوگ جو ہے نا اس کو کہیں پہ اس کا استعمال کریں گے. لیکن وہ اس سے پہلے ہی ہم لوگوں نے جب ان کو پکڑ لیا تو پھر وہ اس پہ ہماری ابھی ایفرٹ جاری ہے. وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ابھی وہ باہر سائڈ پر ہے, لیکن اللہ کا کرم ہے ہم پکڑ لیں گے انشاءاللہ ان کو جلد. یہ باقی تینوں کو بھی ہم لیں. راشد امین بٹ نے بہت سے پولیس مقابلے کیے, کیا یہ سب سے بڑا آپریشن تھا, سب سے مشکل آپریشن تھا, یا اس سے بڑے آپریشن بھی آپ نے کر رکھے ہیں؟ یار ہر آپریشن ہی ایک بڑا آپریشن ہوتا ہے. بہت کچھ اللہ کا شکر ہے کیا ہے, ابھی پتہ نہیں آگے کیا کیا کرنا ہے. نہیں, اب تک کیا کر چکے, کتنے مقابلے ہو گئے اب آپ کے؟ یہ آپ خود ہی چیک کروائیں. سینچری کر لی ہے آپ نے میرے سے ضرور پوچھنا. نہیں, آپ نے کیونکہ کیے ہیں پولیس مقابلے, ڈاکوں کا مقابلہ کیا ہے, ایک آپ دلیر آفیسر ہیں. فگر تو نہیں مجھے پتا, شاید ہو گئی ہو. کتنی ہو گئی ہو؟ بندے نے پتہ ہی ہوتا ہے کہ یار میں سینچری کر لی ہوں, میں دوسری سینچری بھی نہیں, میں نہیں کرتا, میں نے تھوڑی کرنی ہے سینچری. یہ تو ہو جاتے ہیں جب انکاؤنٹر کوئی کرتے تھوڑی آپ کو بھی فائر لگا, ہم لوگ نہیں بھائی کرتے. آپ کو بھی فائر لگا, مجھے 2 دفعہ لگے ہیں. 2 بار ڈاکوں کے فائر لگے ہیں آپ کو؟ 2 دفعہ لگے ہیں مجھے. 1 دفعہ قصور میں مجھے لگے, 1 دفعہ لاہور میں جب میں نیا. اور آپ کے فائر کتنے لوگوں کو لگے ہیں؟ ہمارے کیسے لگنے, کس کے ساتھیوں کے لگتے ہیں؟ وہی جو ساتھیوں, جب ساتھی چھڑانے. اچھا, یہ کیا ہوتا ہے جو جب ساتھی جب ہم ریڈ کے لیے نکلتے ہیں پھر وہاں پہ جاتے ہیں, پھر وہ ڈاکو ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے جاتے ہیں, کیا پولیس وہاں پہ نظر نہیں آتی؟ یار جی یہ جو ڈیسپریٹ لوگ ہیں یہ لحاظ کرتے ہیں پولیس کا. جو پہلے ہی پولیس مقابلوں میں وانٹیڈ بندے ہوں وہ پولیس کو کیا سمجھیں گے. اب یہ بھی تو دیکھیں, جب ہمارے پولیس والے شہید ہوتے ہیں تو یار وہ کوئی ہم تھوڑی مار دیتے ہیں انہیں. نہیں, وہ تو کرمنل ہے, جرائم پیشہ افراد ہیں, اور پھر آپ لوگ ان کو گرفتار کرتے ہیں. اور جب یہ لوگ اٹیمپٹ کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بندے پولیس کو لے کے ہمارے تک نہ آ جائیں اور یہ ان کو چھڑوایا. اپنے ساتھیوں کو فائر. اب دیکھیں نا, جس کے 2 بھائی پکڑے ہوئے ہیں تو وہ تو کوشش کرے گا, اور وہ ڈیسپریٹ لوگ ہیں وہ کوشش تو کرے گا کہ ہم اس کو چھڑائیں کسی طریقے سے. شاید پولیس بھاگ جائے وہاں سے, ہم فائر کریں. تو میرے خیال سے ان کی تربیت زیادہ ہے, سی آئی اے سے بہتر ہے تربیت. کس کی؟ لیکن اس کے باوجود وہ سی آئی اے پولیس کے ہتھے چڑھ گئے اور پولیس مقابلے میں مارے گئے. یہ والے بینک ڈکیتی میں مطلب جو تربیت ان کی بہت ہیوی لیول پہ ہے. نہیں, یہ تربیت ہمارے سے آگے تو نہیں ہو سکتی, لیکن اب وہ بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ پولیس والے محفوظ رہے. ہاں, پولیس والے محفوظ رہے ہیں اور یہ اللہ کا شکر ہے. اور وہ بھائی اصل میں بات یہ ہے کہ ہم لوگ تو اوپن تھے نا,
اب یہ لوگ تو اس میں اور ان کے علاقے میں نہیں وہ ادھر ہوا ہے انکاؤنٹر. نہیں پکڑ کے بھی لائے نا ان کے علاقے سے, اور یہاں پہ آ کے مارے. ہینڈ کف جو تھی وہ تو ان کے ہاتھوں میں تھی نا. ہاں جی. تو بھئی ہم لوگ تو اگر خدا نہ خاصہ اس طرح کی بات ہوتی ہے تو ہم تو فوری طور پہ اپنے آپ کو لٹا بھی سکتے ہیں, لیفٹ رائٹ بھی ہو سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. اب ہینڈ کف والے بندے تو نہیں اس طرح موومنٹ کر سکتے. تو وہ اگر انہوں نے آتے ہی ہمیں ڈرانے کے لیے یا مارنے کے لیے فائر کیے ہیں تو آپ نے ان کو آگے کر دیا. ان کے ساتھیوں کو لگے, ہم نے کیوں آگے کرنا ہے. اچھا. ان کے ساتھیوں کو لگ گئے جن کو ہم لے کے نشاندہی پہ جا رہے تھے. ان لوگوں اور کتنے چیلنجز ہیں جو آپ کو ٹاسک دیے گئے ہیں اور ان کو گرفتار کرنا بھی آپ کے لیے چیلنج بن چکا ہے؟ جو بھی انسیڈنٹ ہوگا ہمارے ابھی کتنے کام ہو رہا ہے, کافی کام ہو رہا ہے, کافی ہو رہا ہے. ہمیں جو بھی کام ہوئے گا, کہیں بھی کچھ ہوتا ہے تو ہمارے لیے ٹاسک ہی ہے, کوئی ملنا تھوڑی ہوتا ہے. جب سے آپ سول لائن ڈی ایس پی ہیں کتنے مقابلے کر چکے ہیں؟ مجھے نہیں اب ایگزیکٹلی یاد, کوئی 5-6 ہو ہی گئے ہوئے گے. نہیں 5-6 تو نہیں ہوئے, سچ بول. شاید نہیں, مجھے نہیں ایگزیکٹلی یاد. تقریباً 15 سے زائد آپ نے مقابلے کر لیے ہیں. میں نے ہو گئے ہیں ان کو پار لگا دیا. ہو گئے ہوں گے 5 ہو سکتا ہے. ڈاکو ہے, ڈاکو کا مجھے اب ایگزیکٹ فگر ہی نہیں یاد ہے, میں آپ کو کیا بتاؤں. ہاں ہو سکتا ہے 8-10 ہو گئے ہوں. 8-10 ہو گئے ہیں. تو سینچری تو جون میں ہو گئی تھی آپ کی. میری یار کون سی سینچریاں آپ مجھے بتا رہے ہیں, میں نے کوئی سینچری کی نہیں, ہو گئی ہے. ہو گئی ہیں. ہاں ہو گئی. اور اسی طرح مقابلہ کرتے رہیں گے شہریوں کو تحفظ دینے کے لیے. دیکھیں جان کی پرواہ کیے بغیر مقابلہ کرتے رہیں گے. جب ہم پہ کوئی فائر کرے گا ہم تو جوابی فائر کریں گے, ہم چھوڑیں گے کوئی, چاہے وہ عام شہری کو بھی فائر کرے. نہیں ہاں اگر دیکھیں نا ذرا, اگر کوئی بندہ فائر پولیس پہ کرتا ہے تو ہم اس کا جواب تو دیں گے نا. ہم یہ ویٹ تو نہیں کریں گے کہ جب بھئی ہم لوگ ہی مر جائیں اور یہ بچ جائیں. جو عام شہری ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ ان پر بھی فائر کیا جاتا ہے, ان کا بھی مال لوٹ لیا جاتا ہے. ان کے ڈاکو نہیں کبھی ہمارے سامنے یہ انسیڈنٹ ہوگا, اگر کسی شہری پہ فائرنگ ہو رہی ہے اور ہم موقع پہ پہنچ جاتے ہیں تو فائر پھر ہمارے پہ بھی ہوں گے, اور جب ہمارے پہ ہوں گے تو ہم بھی مار دیں. ہم شہری کو بھی تو تحفظ دیں گے نا. یہ تھوڑی ہے کہ شہری پہ فائرنگ ہو رہی ہے اور ہم لوگ وہاں سے سکپ کر جائیں. ناظرین, ہم جان رہے تھے بینک میں ہونے والی واردات کی جرم کہانی, اور اس جرم کہانی میں مزید آپ کے سامنے ایسے کردار رکھے جائیں گے جو ان ڈاکوؤں کو گرفتار کرنے کے لیے قبائلی علاقے میں جاتی ہے اور ان کو گرفتار کرتی ہے سفر میں, اور وہاں جا کر کیا کیا مشکلات درپیش رہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. بینک ڈکیتی میں جو ملوث ملزمان تھے ان میں سے 3 مارے گئے اور 3 باقی ہیں. گرفتاری کے موقع پر کیا کیا مشکلات درپیش رہیں وہ جاننے کے لیے ہم عمران یوسف صاحب سے بات کریں گے. انسپیکٹر عمران یوسف CI سول لائن ڈویژن میں ہے. سر, آپ کو جب ٹاسک ملتا ہے کہ آپ نے لاہور سے قبائلی علاقہ جات میں ایسے ڈاکوؤں کو پکڑنے جانا ہے جنہوں نے بینک کی واردات کی ہے, جب اس کا آپ نے انٹیروگیشن سٹارٹ کی ہوگی, یہاں سے نکلنے سے پہلے انفارمیشن بھی لی ہوگی, تو آپ کو کچھ تصاویر ملی تھی, ویڈیوز ملی تھی. ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی بینک کی, لیکن کچھ تصاویر ہیں جن میں وہ تربیت لے رہے ہیں. وہ کون سی تربیت ہے, اور پھر کیا وہ تربیت واردات میں, ڈکیتی چوری میں بھی ہونی شروع ہو جاتی ہے, اس لیے لیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ حماد. اصل میں ہماری نیچر آف جاب ہی ایسی ہے کہ ہم جو ہے تو ڈیل ہی اس قسم کے لوگوں کو کرتے ہیں جو کریمنل مائنڈیڈ ہیں. یہ ذرا ٹارگٹ روٹین سے ہٹ کے زیادہ ہارڈ تھا, ٹف تھا, کیونکہ یہ لوگ ایک تو ڈیسپریٹ تھے اور ٹرینڈ تھے, جیسے آپ نے بھی وہ پکچرز دیکھ لی ہیں. تو جب ہم نے ان پہ ورک کیا, یہ ٹاسک ہمیں اسائن کیا گیا اور اس پہ ورکنگ سٹارٹ کی ہم نے. پہلے تو ٹیکنیکلی ہم جاتے رہے جہاں تک ہم کر سکے. پھر ایک ایسا ٹائم آتا ہے کہ جب آپ کو مینول ورکنگ کرنا پڑتی ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں جو خود کاج ہے وہ مہا کاج. مینول ورکنگ میں پھر پتہ چلا کہ یہ جن لوگوں کو ہم ٹریس کر رہے ہیں یہ بڑے تربیت یافتہ ہے, اور ان کو یہ جو جس قسم کی ٹریننگ ہے یہ کسی واردات کرنا ان کے لیے چھوٹی سی بات ہے. روڈ رابری کرنا یا روڈ ڈیکویٹی, جیسے یہ بینک ڈکیتی کا ایشو تھا, انہوں نے بڑے ماہرانہ طریقے سے پورے جو عملے کو یرغمال بنا لیا. بینک گارڈ نے اگر رزسٹ کیا ہے تو اس پہ تشدد کر دیا, پورے عملے کو, وہاں پہ جو کسٹمرز تھے ان کو یرغمال بنایا. جس طریقے سے ان لوگوں نے وہاں پہ کیش نیچ کیا, تو وہ ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ جو ہمارا آگے ٹارگیٹ ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے. تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو چیلنج ہوتا ہے وہ تھوڑا مشکل ہی ہوتا ہے.
اور اس کو پھر ایکسیپٹ کرنا چاہیے. تو ہم نے یہ تھا کہ ٹھیک ہے جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. یہ چیلنج آپ نے ایکسیپٹ کیا, آپ کیا. قبائلی علاقے میں پہنچ گئے, وہاں جا کے کتنے دن ٹھہرے اور پھر کتنے دنوں بعد ان ملزمان تک پہنچے اور ان کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ خود سوچ لیں اپنے شہر سے دوسرے شہر میں ہی کوئی ٹارگیٹ آپ نے اچیو کرنے جانا ہے تو اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک. وہاں پر جا کر اکوموڈیشن کا ایشو ہے, وہاں پہ انفارمیشن جنریٹ کرنا, انفارمنٹس جو ہے وہ پروڈیوس کرنا اتنا ایزی نہیں ہوتا. باہر کیا یہ تو ایک ڈفرینٹ پروونس میں جانا تھا ہمیں, یہ صوبہ ہی دوسرا ہے, تو اس کے لیے مشکل تو تھی, مشکلات تو اوبیسلی آنی تھی, لیکن ہم نے یہ پھر اس کے لیے پہلے پلان کیا اور یہ کام ہمیں کرنا پڑتے ہیں. فرسٹ ٹائم نہیں ہم گئے کسی صوبے میں, جاتے ہیں لیکن یہ ٹارگیٹ ذرا ہارڈ ہوتے ہیں, اور وہ صوبہ بھی کے پی کے تھا. اور وہاں پر جا کر ہمیں سب سے پہلے تو یہ مسئلہ تھا بھی یہاں پہ ہم نے رہنا کیسے ہے, جو ہمارا ٹارگیٹ ہے علاقے کی ہمیں نو ہاؤ نہیں ہے وہ ڈھونڈنا کیسے ہے, یہاں پہ انفارمیشن کیسے جنریٹ کرنی ہے. پھر کیسے کیا یہ اس کو ظاہر پلان کیا, وہاں پہ تھوڑا لوکل پولیس سے ہم نے ہیلپ لیا اور وہاں کی پولیس نے تعاون کیا. بالکل کیا جی, پولیس اچھی ہے کے پی کے کی بہت, انہوں نے بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا. پھر ہمارے اپنے جو انفارمنٹس تھے انہوں نے بڑی ورکنگ کی, ہم لوگوں نے بھی وہاں پہ جو ہے تو مینول ورکنگ کافی کی. وہاں پر جا کر یہ ٹیکنالوجی اتنی ظاہرہ نہیں ہمارے کام آنی تھی, مینول ورکنگ کی, تھوڑا خطرہ بھی تھا وہاں پہ, لیکن الحمدللہ دن رات کی محنت سے اس میں ان کو ٹریس کرنے میں, اپریہینڈ کرنے میں ہمیں قریباً کوئی 7 سے 8 دن لگ گئے تھے. اور 7-8 دن میں ہمیں یہ سب سے پہلے دیکھنا تھا کہ یہ کس ایریے سے بلانگ کرتے ہیں, یہاں پہ اس ایریے میں اس کا جو ہے لوکل ایریا کون سا ہے, محلہ کون سا ہے, ان کے ہائیڈ آؤٹس کون سے ہیں, ان کی ٹائمنگز کیا ہیں جب یہ اپیئر ہوتے ہیں اور جب یہ غائب ہو جاتے ہیں یا چھپ جاتے ہیں یا کہیں رہتے ہیں. بینک سے لوٹی جانے والی رقم برآمد کر لی تھی آپ نے؟ بینک سے لوٹی جانے والی رقم جو ہے بیسیکلی وہی برآمد کرنے جا رہے تھے جو انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ ہمارے کچھ ساتھی ہیں جو, ہماری پلاننگ ہوتی ہے اکثر یہ نہر پہ ہی ہے, تھانہ بھٹا پور کا علاقہ, عابد گارڈن, تو وہاں پہ ہم رات کو ملتے ہیں. ہماری جس رات یہ سارا ہوا ہے وہاں پہ ہمارا پلان ہے ملنے کا. گرفتار ہونے کے بعد آپ کو بتا رہے ہیں؟ یہ ہمیں بتا رہے تھے کہ وہاں ہم نے پلاننگ کرنی ہے نیکسٹ واردات کی. ان ویپن ہمارے جو ہیں وہ ہمارے ساتھیوں کے پاس ہیں, وہ ریکور ہو سکتے ہیں اگر وہ بھی اریسٹ ہو جائیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو بینک سے ہم نے کیش وغیرہ سنیچ کیا ہوا ہے وہ کافی بڑی مقدار میں ان کے پاس ہے, تو وہ ریکور کروا سکتے ہیں. انہی کی نشاندہی پہ ہم وہاں گئے تھے جہاں پہ یہ سارا پھر عابد گارڈن. یس. اور پھر وہاں پر آمنا سامنا ہو جاتا. وہاں پہ اندھیرا تھا جب انہوں نے بتایا ہمیں, تو ابھی اتارا ہی ان کو تو آگے سے فائر اوپن ہو گیا. اوبیسلی وہ ان کے ساتھی تھے جنہوں نے دیکھا کہ یہ پولیس کے کسٹڈی میں ہیں. ہمیں تھوڑی بہت ٹریننگ ہمیں بھی ہے, ہم نے اپنے آپ کو فوری سیو کیا, پہلے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہوتا ہے, پھر ریٹیلیٹ کرنا ہوتا ہے. لیکن کیونکہ یہ ریمانڈ پر تھے, ہمارے پاس چینز میں تھے, انفارچونیٹلی یہ دونوں انجرڈ ہو گئے. انہوں نے کچھ اپنے ساتھیوں کی ہی بلٹس ریسیو کی, یہ انجرڈ ہو گئے. اور ہم نے بھی تھوڑا بہت ریٹیلیٹ کیا, لیکن کیونکہ اندھیرا تھا, وہ 2 تھے لڑکے بائکرز تھے, وہ نکلے کھیرا پل کی طرف. پہلے تو ان کو پکڑ کے ہم نے بھجوایا, سب انسپیکٹر ہے مشتاق, اس کے ساتھ کہ ان کو جو ہے نا ہاسپٹل لے جاؤ, فوری ٹریٹمنٹ دلواؤ. پھر ان کو ٹریس کرنے کے لیے نکل گئے ہم پیچھے سے, لیکن وہ کیونکہ اندھیرا کافی تھا تو وہ بائک پہ تھے. قبائلی علاقہ جہاں سے آپ اتنے بڑے ڈاکو پکڑ کے لے آئے, اور لاہور میں جنہوں نے فائرنگ کی وہ آپ کے ہاتھوں سے فرار ہو جاتے ہیں, قریب ہی کھڑے ہوں گے نا, ٹریس نہیں کیا ان کو؟ ٹھیک ہے, اب ہم تو ظاہر ہے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, ٹریس تو کرنا ہی ہے. جیسے ان کو ٹریس کر لیا ہے نا, ان سے یہی تو بات پوچھے تھے کہ تمہارے باقی ساتھی کدھر ہیں, تمہارے ویپنز کدھر ہیں, جو کیش سنیچ کیا ہے وہ کہاں. تو یہی انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ ہمارے جو باقی ساتھی ہیں وہ وہاں پر ہمیں ملنے آئیں گے. ہم نے ملنا ہے, بلکہ ہم نے جانا تھا, وہ بھی وہاں موجود ہوں. نہ رقم برآمد کر پائے نہ اسلحہ برآمد کر پائے. 2 ڈاکو جو آپ کی کسٹڈی میں تھے وہ مارے گئے. ہاں جی, اپنے ساتھیوں کے بارے میں. تو وہ جو دیگر افراد ہیں, جو ملزمان ہیں, جو ڈاکو ہیں, جو بینک رابری میں ملوث ہیں, ان کی گرفتاری کب ممکن ہوگی, جو مفرور ڈاکو ہیں؟ اور بینک کی جو لوٹی جانے والی رقم تھی وہ کس ڈاکو کے پاس ہے؟ اب کس ڈاکو کے پاس ہے, جو باقی بچ گئے ہیں ان میں سے کسی کے پاس ہے یا ان سب کے پاس ہے, یہ ہم تو نہیں بتا سکتے کہ کسی ایک بندے کے پاس ہے. یہ تو وہی بتائیں گے جیسے انہوں نے بتایا کہ ہمارے ویپنز اور لوٹی ہوئی رقم ان کے پاس ہے. یہ ان کے لیے بھی ایفرٹس کر رہے ہیں, ہم ان کے نام نہیں آپ کو بتا سکتے. جو ایفرٹس کر رہے ہیں وہ 1 by 1 نہیں بتا سکتے, کیونکہ
لاہور کی آ رہی ہے کہ قبائلی علاقہ جات کی آ رہی ہے؟ ٹریس تو کر رہے ہوں گے آپ؟ جی بالکل ڈفرینٹ لوکیشنز ہیں، لاہور کی بھی ہے، کبھی باہری بھی ہے، وہ ظاہر ہے ان کو پتہ ہے کہ ہم نے پہلے ایک بڑا وقوع کیا، اس کے بعد پولیس کے ساتھ ہمارا آمنا سامنا ہوا ہے، ہمارے 2 ساتھی ہماری فائرنگ سے مر گئے ہیں، تو پولیس تو پیچھے ہے ان کے، وہ چھپ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، ہم بھی ان کے پیچھے ہیں۔ یہ ظاہر ہے چور سپاہی کا کھیل تو آپ کو پتہ ہے یہ چلتا رہتا ہے، اور انشاءاللہ پہلے بھی کامیابی ہوئی ہے اور اب بھی امید ہے کہ جلد اچھا کامیابی۔ سر، یہ تو ایک بہت بڑی بینک کی بہت بڑی واردات ہے، جی اور ٹھیک ہے۔ وہاں پر عملے کو بھی یرغمال بنا لیا جاتا ہے، جو کسٹمرز وہاں پر آئے ہوتے ہیں ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے۔ ایسے ڈاکوؤں کو منطقی انجام تک پہنچانا آپ کا مقصد بن جاتا ہے یا مقابلے میں اچانک مارے جاتے ہیں؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی لاہور میں، ہم لاہور کی بات کر لیتے ہیں، ہم لاہور پولیس سے تعلق رکھتے ہیں، جب بھی لاہور میں کوئی ایسی واردات ہوتی ہے جس میں کوئی ویپن یوز ہوتا ہے، وہ پسٹل ہے، وہ 12 بور ہے، وہ رائفل ہے، جو بھی ہے، تو وہ ہمارا اس کو ٹریس کرنا اور ان مجرموں کو منطقی انجام تک پہنچانا جو ہے وہ ہمارا مقصد بن جاتا ہے۔ ہمارے لیے بڑا پنچنگ ہوتا ہے کہ ہمارے شہر میں ایسے ایلیمنٹس پھر رہے ہیں جن سے عوام کے جان مال کو یا آبرو کو خطرہ ہے، نقصان پہنچا سکتے ہیں، وہ پہنچاتے بھی ہیں جب واردات کرتے ہیں، تو پھر ہم جو ہے نا بڑے ڈیووٹیڈ ہو کے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اس دوران بعض اوقات جو زیادہ ڈیسپریٹ ملزم ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس قسم کے واقعات بھی ہمیں پھر پیش آتے ہیں کہ وہ آگے سے فائر اوپن کر دیتے ہیں، پھر جوابی فائرنگ میں مارے جاتے ہیں، بعض اوقات جوابی میں بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات اپنے ساتھیوں، کیونکہ یہ اپنے لوگ ساتھیوں کی فائرنگ سے بھی وہ تو مارے جاتے کرتے ہیں نا کیونکہ ایک ان کی دم نشاندہی پر آپ ان کے علاقے میں مزید گرفتاری کے لیے جاتے ہیں، برآمدگی کے لیے کسی بھی طرح، بعض اوقات گرفتاری کے لیے نہیں بھی جا رہے ہوتے، کسی اشتہاری کی گرفتاری میں جاتے ہیں، انہوں نے تو گھبراہٹ میں فائرنگ کرنی نہیں کہ پولیس آ گئی ہے۔ جب آپ نے یہ بینک رابری میں ملوث افراد ڈاکو گرفتار کر لیے تھے تو راستے میں کیا ڈسکشن ہوئی ہے؟ آپ نے انٹروگیشن تو کی ہوگی نا؟ جی کس طرح کا وہ مائنڈ رکھتے تھے؟ وارداتیں آیا کہ انہوں نے کی ہوئی تھی بینک رابری یا اور بھی وارداتیں کرتے تھے؟ ان کا یہ تھا کہ لاہور میں انہوں نے اپنا جو ہے نا باقاعدہ سسٹم بنایا ہوا تھا یہاں پہ روزگار کا دنیا کو دکھانے کے لیے، اور مسئلہ یہ تھا کہ یہ باقاعدہ جو روڈ رابری ہے وہ ان کا بڑا فیوریٹ جو ہے نا یہ سبجیکٹ ہے یا فیوریٹ ایریا کہہ لیں، واردات کرنا ان کی ہابی ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے جی ہم جو ایکسپینڈیچرز ہیں ان سے میٹ نہیں کر سکتے، اور ظاہر ہے ہم اتنی دور رہتے ہیں، ہمارا رہنا علاقہ جو ہے ہنگو ہے، کوئی کہتا ہے اورکزئی ہے، ہم KPK سے رہنے والے ہیں، وہاں سے آئے ہوئے ہیں، تو مزدوری میں جو ہے تو اتنے پیسے ہم نہیں کما سکتے۔ پھر یہ تھا کہ ہم نے پیچھے سے اپنا سسٹم بھی اسٹیبلش کرنا ہے، وہ فلاں کاروبار، یہ کاروبار، تو اس لیے ہم نے یہ جو ہے نا وارداتیں شروع کی ہوئی ہیں، اور یہ آج سے نہیں کچھ عرصہ سے کر رہے تھے۔ اور بینک ڈکیٹی جو ہے ان کو یہ تھا کہ یہ باقاعدہ اس کی ریکی کی انہوں نے پہلے پلان کیا، پھر اس کو ایگزیکیوٹ کیا، اور پھر یہاں سے وہ فلی بھی کر گئے، کامیاب ہو گئے نا پنجاب سے بھاگنے میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہماری، جب آپ خلوص نیت سے چلتے ہیں ارادہ کر کے تو پھر اللہ پاک بھی آپ کی مدد فرماتا ہے، کام بھی نیک ہے۔ ظاہر ہے یہ بیڈ ایلیمنٹس ہیں معاشرے میں، ان کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے، تو وہاں پہ پھر جانا آسان نہیں تھا، وہاں رہنا آسان نہیں تھا، وہاں پہ بڑی مشکلات تھیں، لیکن الحمدللہ یہ ہوتا ہے نا، ہم اکثر کہہ دیتے ہیں پولیس کام ہی نہیں کرتی، پولیس نو صرف ایک کوئی کام آتا ہے پیسے اکٹھے کرنا، کرمنل تک پہنچنا، ان کو گرفتار کر لینا، پھر مقابلہ کرنا جان کی پرواہ نہ کیے ہوئے، شہریوں کے جان مال عزت آبرو کو تحفظ دینا پولیس کا اولین فرض ہے، اس مقصد پر آپ پورا اترتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ پولیس کام ہی نہیں کرتی، ڈاکو آج بھی وارداتیں کر رہے ہیں، اس پہ آپ کو پھر دکھ تو ہوتا ہوگا کہ آپ کی ساری محنت ایک طرف اور یہ ایک شکوہ ایک طرف؟ دکھ نہیں ہوتا، میں اتنے کمزور نہیں ہم، یہ ہمارے لوگ ہیں، کوئی بات نہیں کر رہے ہیں، بات کوئی مسئلہ نہیں۔ جس کو زیادہ یہ خیال ہے نا کہ پولیس کام نہیں کرتی وہ چلے ہمارے ساتھ، ہم کو چل پڑے آئے، باقی بھی تو ابھی ایکیوزڈ ایٹ لارج ہے نا اس کیس کے، چلے ہمارے ساتھ دیکھ لیتے کہ کتنا مشکل کام ہوتا ہے، میں نے تو آپ سے بات ہی ختم کر دی میں جا کے چلے ہنگو چلے، یہ رحیم یار خان کچا کے علاقے میں پولیس جاتی، چلے ہم چلتے ہیں، پتہ چل جائے گا پولیس والے کام کرتے ہیں نہیں، کسی SHO کے ساتھ ان سے کہیں یہ 48 گھنٹے گزار لیں جیسے SHO ڈیوٹی کرتا ہے، بیٹھے اسی گاڑی میں بیٹھے جس میں SHO بیٹھتا ہے، ویسے ہی پیٹرولنگ کرے، ویسے یہ ہمارا یہ جو پٹی ہے قصور والی، یہ مانگا ہے، رائے بنڈ ہے، سندر ہے، یہ ہیر ہے، برکی ہے، اڈیارہ ہے،
یہ ہر بنسپور ہے. ان پٹیوں پہ چلیں جہاں پہ جنگل ہے, آگے دریا کے علاقے ہیں, کچے کے علاقے, چلتے ہیں وہاں پہ, پتہ چل جائے گا کام کون نہیں کرتا. انچارج انویسٹیگیشن کے ساتھ کریں ڈیوٹی ذرا 2-4 دن, عدالتوں میں جائیں, وہاں پہ صبح سے شام تک. آپ ایس ایچ او بھی رہے ہیں, آپ انویسٹیگیشن میں بھی رہے ہیں, اب آپ سی آئی اے میں ڈیوٹی کے فیصد انجام دے رہے ہیں. کہاں پر ڈیوٹی آسان رہی آپ کی؟ نہیں, پولیس کی ڈیوٹی آسان ہے ہی نہیں. پولیس کی ڈیوٹی آسان نہیں ہے, اس کا ٹارگیٹ ہی آسان نہیں ہے. آپ بات ہمارے ساتھ کر رہے ہیں کہ آپ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں بندے لے کے آ رہے ہیں, ہمارا انکاؤنٹر ہو گیا, ان بندوں نے بینک ڈکیتی کی ہوئی ہے, تو اس میں آسانی والی کون سی بات ہے؟ ہاں یہ ہے جب کہ آپ کو سی آئی میں رہنا ہے یا واپس ایس ایچ او یا انویسٹیگیشن؟ میں اپنی مرضی سے سی آئی میں نہیں آیا, نہ کبھی مرضی سے ٹرانسفر کروایا, جہاں مرضی لگا دیں. جہاں ڈیوٹی اسائن ہو گئی کام پولیس کا ایک ہی ہے, ایمانداری سے کرنی ہے, ایمانداری سے کرنا, کام محنت سے کرنا. ایک یہ ڈاکو پکڑنا, اشتہاری پکڑنے, چور پکڑنے, مین کام یہی ہے پولیس کا. ڈاکو اشتہاری یہ پکڑتے پکڑتے آپ نے ایک ایکسپیرینس آپ کے پاس آ گیا ہے, اب آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے, پھر آپ ڈاکو پکڑ بھی لیتے ہیں, تعاون بھی دوسرے صوبے کا پولیس کا مل جاتا ہے. آسانی نہیں ہوتی, کام کرنے کا طریقہ آتا ہے تجربے کے ساتھ ساتھ, تجربہ آ جاتا ہے. ہاں جی, جیسے آپ باتیں کریں, نیا رپورٹر یا اینکر تو ایسے بات نہیں کر سکتا. ظاہر آپ بھی کافی عرصہ آپ نے گزارا ہے, جیسے آپ نے ایکسپیرینس گین کیا, ہم نے اپنے کام میں گین کیا. جب واردات ہوتی ہے ہمارے بھی میٹر کام شروع کر دیتے ہیں, بھی اس ڈائریکشن میں جانا ہے. جب ہم تھوڑا آگے جاتے سمجھ آتی ہے رائٹ ڈائریکشن ہے, غلط ہے, پھر اس طرف چل پڑتے ہیں. لاہور میں جو وارداتیں بڑھ رہی ہیں, اس کے لیے آپ کا کیا پلان ہے؟ کس طرح شہریوں کو تحفظ دینا اور ڈاکوؤں کو گرفتار کرنا؟ دیکھیں جی, ہم تو ہمہ وقت حاضر ہیں شہریوں کو تحفظ دینے کے لیے. جب تک جرم رہے گا ہم بھی رہیں گے, مجرم بھی نہیں سوئیں گے, ہم بھی نہیں سوئیں گے. مجرم کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو بدل جاتا ہے, کوئی دن کے ٹائم کرتا ہے, کوئی شام کو, کوئی رات کو, صبح کے ٹائم. جیسے بیلوں کی جوڑی تھک جائے تو بدل کے دوسری آئی تھی, کسان وہی رہتا ہے, پولیس والا وہیں کھڑا. انسپیکٹر صاحب, آپ کے جو ڈی ایس پی ہیں راشد امین بٹ, ان کے ساتھ کام کرنا مشکل ہے یا ڈاکوؤں کو پکڑنا مشکل ہے؟ ڈاکوؤں کو تو پکڑنا ہمارا کام ہے ہی ہے. بٹ صاحب کے ساتھ کام کرنا اعزاز بھی ہے اور مشکل بھی ہے, کیونکہ بہت ہی ہارڈ ورکنگ ہے اور بڑی محنت سے کام کرتے ہیں. جب ایک ٹارگیٹ دیکھ لیں کہ یہ ہم نے اچیو کرنا ہے تو پھر آرام کا کوئی چکر نہیں, پھر دن رات اسی پہ کام کرتے رہنا ہے. یہاں سے ایک دوسرے شہر, دوسرے سے تیسرے شہر, آ کے دوسرے صوبے بھی جانا, تو چلے جائیں. جب تک گول اچیو نہیں کر لینا, واپس نہیں آنا. انہوں نے آپ کو آرام نہیں کرنے دینا, نہ خود کرنا, اور آپ کو عادت پڑ چکی ہے کام کرنے کی. جی الحمدللہ عادت اسی قسم کی پڑ چکی ہے کہ گول اچیو کر کے, یہ ٹارگیٹ اچیو کر کے آنا. آپ ایک پولیس آفیسر ہیں, ایک پولیس آفیسر ہونے کے ناطے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ ایس ایچ او بھی رہے ہیں تھانے میں. سر جی, بہت سے ایس ایچ او ایسے ہیں جو شہریوں سے واردات کرنے میں ملوث پائے جاتے ہیں, ڈاکو ان کی مدد کرتے ہیں. وہ مدد اس طرح, جب واردات ہوتی ہے گن پوائنٹ پر, اس کو جھپٹے میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. آیا کہ ہم شہریوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں یا ڈاکوؤں کو فائدہ دے رہے ہیں؟ یہ آپ نے جو سوال کیا ہے, مسئلہ ہے کہ اگر ایسا کچھ ایسا جو کرتے ہیں وہ شہریوں کے ساتھ زیادتی بھی کر رہے ہیں, اگر وہ کر رہے ہیں تو, اور اس میں جو ایکیوز پرسنز ہیں ان کو فائدہ بھی مل رہا ہے. یہ اس کی پریکٹس میرے خیال اب تو تقریباً ختم ہو گئی, کیونکہ جو ہائی کمانڈ ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتے. جیسے ہی واردات ہوئی, اپلیکیشن آئی, فوری ایف آئی آر جو ہے نا, تو آپ کو پتا ہے کمانڈ چینج ہو جاتی ہے, مگر ایس ایچ او تو وہی رہتے ہیں. کمانڈ چینج ہو جاتی ہے, لیکن ایس او پی تو وہ بن گئی ہے نا. ایک ایس او پی تب تک کی ہے جب تک وہ آئی جی ہے یا جب تک وہ سی سی پی ہے. ہمیں تو یہی کمانڈ ہے, ہمیں یہی کمانڈ ہے کہ جو وقوع جیسا ہوا ہے, ایسا کسی کو کرنا نہیں چاہیے, نہیں کرنا ڈاکو کا فائدہ نہیں کرنا چاہیے. آیا کہ ہم غلط ایف آئی آر کو ایسا رنگ دیتے ہیں جس سے وہ فائدہ اٹھا لے, ہم اس کے خلاف ہیں. ہاں جی, آپ ایک پولیس آفیسر ہونے کے ناطے ایسے ایس ایچ او کے خلاف ہے نا جی بالکل, یہ کام کر رہے ہیں, یہ غلط ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں, اگر کوئی کرتا ہے ویسے تو ہمیں پریکٹس میں ایسا نظر نہیں آ رہا, کیونکہ ہمارے پاس انویسٹیگیشنز آتی ہیں, فیلڈ میں ہم ہیں, ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے, کوئی واردات ہوتی ہے ہم بھی موقع پہ جاتے ہیں. ایسا نظر نہیں آ رہا, اگر کہیں ہو رہا ہے تو غلط ہو رہا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر ڈاکو, دیہاتی کے ملزم اور دیگر ایسے ڈیسپریٹ گینگ جو ہوتے ہیں, ان کو گرفتار کرنا آپ کا گول بن جاتا ہے, اس کو اچیو کرنا. پھر ایسے بندے جو ڈکیتی کے دوران زیادتی کر دیتے ہیں یا زخمی کر دیتے ہیں یا قتل کر دیتے ہیں, یا بینک روبری جیسے ملزم جو بینک میں بڑے پیمانے پر واردات کرتے ہیں, ایسے ڈاکوؤں کو ہی کیوں مارا جاتا ہے؟ باقی بھی تو واردات کر رہے ہیں. نہیں, ایسے ڈاکوؤں کو مارا نہیں جاتا. یہ ہوتا ہے کہ یہ ملزم ڈیسپریٹ ہوتے ہیں, کرمینل مائنڈڈ ہوتا ہے ایک بندہ کی جو واردات کرتا ہے. جو آپ کیٹیگری بتا رہے ہیں وہ تو پیک ہے نا ان کی, تو بہت ہی ڈیسپریٹ ہوتے ہیں. وہ عموماً جو ہے اپنی جان بچانے کے لیے پولیس پہ فائر اوپن کر دیتے ہیں.
خود اس قسم کا سین کریٹ کر دیتے ہیں جہاں پر پھر پولیس کو ریٹیلیٹ کرنا پڑتا ہے بعض وقت، کیونکہ وہ ہیں ڈیسپریٹ، ان کی کیٹیگری وہ ہے. ایک کیا اسٹریٹ کرائم کرتا ہے، موبائل سنیچ کر لیا، والیٹ سنیچ کر لیا، بس وہی اتنا ہی کام کرتا ہے. وہ موسٹلی فائر اوپن نہیں کرتا. جو کیٹیگری آپ بتا رہے ہیں اس کو پتہ ہے کہ میری آگے سزا بھی زیادہ ہے عدالت میں، جیل بھی لمبی قید ہے. اگر ان کو پتہ ہے کہ یہ کام کرنے کی سزا زیادہ ہے تو وہ کیوں کرتا ہے؟ کرمنل مائنڈیڈ ہے وہ تو کرائم ہی کرے گا نا. پتہ تو سب کو ہی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ کام کی سزا زیادہ ہے، لیکن آپ کرمنل مائنڈیڈ نہیں، آپ کرائم کی طرف نہیں جا رہے، آپ عزت سے اپنا روزگار کما رہے ہیں. ایک بندے کا مائنڈ ہی کرائم کی طرف جاتا ہے، وہ اس کو بہتر سمجھتا ہے. اسی لیے تو یہ الگ ان کے لیے تو بنی جیلیں، وہ کام ہی وہ کرتے ہیں. پتہ ان کو ہوتا ہے کہ یہ ہینیس اوفینس ہے، اس کی گریوٹی زیادہ ہے، لیکن وہ کرائم سے باز نہیں آتے. سر یہ سی سی ٹی وی کتنا رول پلے کرتی ہے ان ڈاکوں تک پہنچانے میں؟ بہت زیادہ مدد ملتی ہے ہمیں، بڑا فائدہ ہوتا ہے ہمیں اس سے. تو جب سے آپ سی آئی سول لائن میں کتنے ڈاکوں کو گرفتار کرنے میں آپ کامیاب ہوئے؟ کافی زیادہ. ایک اب تو یاد ہی نہیں ہے، اتنا سارا کام کر لیا الحمدللہ. راشد امین بٹ صاحب پھر کام لے رہے ہیں اس کا مطلب؟ جی بالکل لے رہے ہیں. اسٹریٹ کرائم کی بڑھتی وارداتوں کو روکنے کے لیے آپ روزانہ کی بنیاد پر ملزمان کی ٹریسنگ میں لگے رہتے ہیں؟ جی بالکل الحمدللہ. وارداتیں کم اگر ہوں گی تو وہ آپ کا کردار ہے؟ بالکل کردار ہوگا. ساری سی آئی اے کا ساری سی آئی اے کا کردار ہے، ساری پولیس کا کردار ہے. اکیلا بندہ، پولیس ایک ٹیم ہے باقاعدہ، اکیلی صرف سی آئی اے کام تو یہ تو بڑے ہینیس اوفینسز میں کرتی ہے، باقی بھی لوکل پولیس ہے وہ بھی کام کر رہے ہیں. پیٹرولنگ ہو رہی ہے، ڈولفن ہے، محافظ ہیں، ایس ایچ اوز ہیں، ان کے ساتھ میں آئی اوز ہیں، جو بیٹ آفیسر ہیں وہ نکلتے ہیں. سب لوگ محنت تو کرتے ہیں، سب کا یہ ٹیم ورک ہے، لیکن سی آئی اے کو ذرا زیادہ ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے. اس کو ٹارگٹ بھی ہارڈ ملتے ہیں، اور یہ سی آئی اے ایک مینیجر بندے کی ایسی بن جاتی ہے کہ جو بھی ہارڈ ٹارگٹ ہے یا کوئی ہینیس کرائم جو ہے وہ کمٹ ہو گیا، اس کو سی آئی اے خود جو ہے تو وہ ایکسیپٹ کرتی ہے اور خود اس پہ ورکنگ شروع کر دیتی ہے. سر یہ بھی سننے کو ملا ہے کہ جو آئی جی کا سیکرٹ فنڈ ہے وہ پولیس مقابلوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. سی آئی اے کو پچھلے دنوں کئی لاکھ روپے صرف پولیس مقابلوں کے لیے دیے گئے. جی میرے خیال آپ نے نا کرائم کم ہو جائے گا اس سے؟ یہ آپ نے سوال جو غیر متعلقہ کر دیا، وہ ہم سے نہیں کرنا چاہیے. یہ تو وہ جو ہے وہ ہمارے نہیں، میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ بہت سے پولیس والے کہتے ہیں ہمیں فنڈ نہیں ملتے، ہمیں خرچہ نہیں دیا جاتا، ہمیں تفتیش کے لیے ریڈ کے لیے پیسے نہیں دیے جاتے. لیکن ایک آئی جی آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے. نہیں، جو کہتے ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں، میں نے تو کبھی نہیں کہا. آپ کو کبھی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا کہ آپ کو فنڈ نہیں ملا اور آپ نے پھر ریڈ چھوڑ دی ہو؟ الحمدللہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. ریڈ پر چلے جاتے ہیں ریڈ پر. ظاہر ہے ہمیں وہ فیسلٹیز اویلیبل ہیں. تو ساری آپ کی وہیں پہ لگتی ہوگی؟ نہیں، تنہا نہیں، ڈیزل وغیرہ ہوتا ہے گاڑی میں، ایسی تو بات تو نہیں ہے. کتنا ڈیزل ہوگا؟ جتنا بھی ہوتا ہے مل جاتا ہے. وہ ایک دور دراز کے علاقے میں جانا ہے، راستے میں تو ڈلوانا پڑتا ہے. نہیں ہو جاتا ہے. آپ کے ساتھ تو کوئی مدعی بھی نہیں ہوتا کہ جو مدعی کے کھاتے ڈال دیا جائے؟ نہیں، اتنا ڈیزل ہوتا ہے ہمارے پاس کہ ہمارے ریٹ کور ہو جاتے ہیں. ڈکیتی چوری کی بڑھتی وارداتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے سی آئی اے پولیس کا کردار بہت اہم ہے. یہی وجہ ہے کہ بینک ڈکیتی میں ملوث جو خطرناک ڈاکو تھے ان کو پکڑا، ان کو پولیس مقابلے میں پار کیا، اور جو دیگر مفرور افراد ہیں، ڈاکو ہیں، ان تک پہنچنے کے لیے بھی سی آئی اے پولیس کام کرنے میں مصروف عمل ہے. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.